لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین محترم، میں نے قرآن مجید کی 2 آیتوں کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اسی کے حوالے سے 2-4 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے رسول آپ کو جو کچھ دیتے ہیں اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے آپ کو روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ پورے دین کے خلاصے کو اگر دیکھا جائے تو ان 2 جملوں کے اندر بند ہے۔ رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیا اس کو کرو، اور جس چیز سے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ۔ یہ قرآن مجید نے دین اور تابعداری کا ایک اصول بتا دیا ہے۔ اب ہر انسان کے ذہن کے اندر ایک آئیڈیل ہوتا ہے، ہر کسی کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے، ہر کسی کا کوئی فیورٹ ہوتا ہے۔ یہ دنیا، یہ معاشرہ، ہر شخص اپنے لیے کسی نہ کسی کو نمونہ بناتا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہم سب کے لیے آئیڈیل ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بحیثیت مسلمان۔ لیکن ہمارے لیے بڑے المیہ کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے کسی بچے سے پوچھا جائے کہ بیٹا تمہارا آئیڈیل کون ہے، تو کوئی کہتا ہے سلمان خان ہے، کوئی کہتا ہے عامر خان ہے، کوئی کہتا ہے عمران خان ہے، کوئی کہتا ہے نواز شریف ہے، کوئی کہتا ہے زرداری ہے۔ مطلب دنیا کے اعتبار سے جو لیڈر ہیں ان کو ہماری نوجوان نسل نے اپنے لیے آئیڈیل بنا دیا ہے۔ آپ 100 بچوں میں سے 100 سے پوچھیں کہ بیٹا آپ کا آئیڈیل کون ہے، تو ممکن نہیں، بہت کم جواب آپ کے سامنے یہ آئیں گے کہ میرے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہت کم جواب، بلکہ میں کہتا ہوں کہ نہ ہونے کے برابر جواب ہوں گے کہ کسی بچے کا یہ جواب آ جائے کہ میرے آئیڈیل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں۔ یہ نام بہت کم زبانوں پہ آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے ان لوگوں کی اہمیت نکل گئی ہے۔ جس شخصیت کے ساتھ، جس پرسنالٹی کے ساتھ ہمارے دل کی محبت ہوتی ہے، ہماری ایک وابستگی ہوتی ہے، تو ہماری زبانوں پر صبح و شام اسی کے ترانے ہوتے ہیں۔ ہم محفل کے اندر بیٹھتے ہیں تو تذکرے اسی کے کرتے ہیں، ہم مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں تو تذکرے اسی کے کرتے ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے تذکرے اسی کے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل کے اندر اس کی اہمیت ہوتی ہے، اس کی پرسنالٹی ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم اس کو کاپی کرنا چاہتے ہیں، فالو کرنا چاہتے ہیں۔ اس چیز کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ صبح و شام اسی کے گن گائیں، اسی کے ترانے گائیں۔ اب ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کے خود ہی دیکھیں، ہم اپنا محاسبہ خود کریں کہ ہمارے گھر کے اندر صبح و شام میں، دن رات میں کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، کتنی مرتبہ ہمارے گھروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا آ جاؤ بیٹھو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھو۔ کتنی مرتبہ ہم نے اپنے بچیوں کو کہا ہے کہ بیٹا جب تم کوئی کام کرتی ہو تو پہلے پڑھ لیا کرو کہ تمہاری آئیڈیل حضرت عائشہ صدیقہ ہونی چاہیے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہونی چاہیے، حضرت فاطمہ الزہرا ہونی چاہیے۔ ہم نے کتنی مرتبہ اپنی بچیوں کو ان کے نام یاد کروائے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا ہم خود کتنے پانی میں ہیں۔
لیکن اگر ہمارا ضمیر زندہ ہو، ہمارا اندر مر چکا نہ ہو، وہ قتیل شفائی نے کہا تھا جاگا ہوا ضمیر ہے وہ آئینہ قتیل، سونے سے پہلے روز جسے دیکھتا ہوں میں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ اندر قبرستان بنا ہوا ہے، ہمارے ضمیر مر چکے ہیں، اس لیے ہمیں اس چیز کی طرف توجہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور نہ ہم توجہ کرتے، کیونکہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمیں زندگی کے اصول بتائے، اور اصول بتانے کے بعد ہمیں فرمایا کہ اگر تم نے کاپی کرنا ہے، کسی کو فالو کرنا ہے، کسی کو آئیڈیل بنانا ہے، تو جو شخصیت اس قابل ہے کہ اس کو آئیڈیل بنایا جائے، تو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہاری زندگی کے لیے بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ اب ہمارے دل کے اندر کہنے کی حد تک، لفظوں کی حد تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی اہمیت ہے، لفظوں کی حد تک اور کہنے کی حد تک، زبان کی حد تک بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن ہم معاملات کے اندر دیکھیں، ہم تجارت کے اندر دیکھیں، ہم معیشت کے اندر دیکھیں، ہم معاشرت کے اندر دیکھیں، ہم گھریلو زندگی کے اندر دیکھیں، ہم بازاری زندگی کے اندر دیکھیں، ہم کاروبار کے اندر دیکھیں، ہم باقی معاملات کے اندر دیکھیں، ہم نے اللہ کے رسول کی کتنی تابعداری کی ہے۔ اصل ہماری محبت کا پتہ یہاں پر لگ جاتا ہے، ورنہ تو کوئی ہندو بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ ہمیں محمد رسول اللہ سے نفرت ہے۔ ایک بہت بڑا شعری ذخیرہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے جو ہندو شاعروں نے پیغمبر علیہ السلام کی شان میں لکھا ہوا ہے۔ وہ بھی تو یہ نہیں کہتے ہمیں محمد سے نفرت ہے، وہ بھی محبت کرتے ہیں، لیکن جو محبت فائدہ دیتی ہے وہ کون سی محبت ہے؟ جو محبت فائدہ دے ہمیں، اس محبت کا نام تابعداری ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، دنیا کے اندر ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور میری تمنا یہ ہے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، ہر انسان کی دل کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کسی کو جواب نہیں آتا۔ اللہ کسی کو نہیں کہتا کہ میری تیرے ساتھ محبت ہے یا نہیں ہے، نفرت ہے یا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے پیغام نہیں آتا۔ جبکہ ہر بندہ یہ تقاضا کرتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہماری اللہ سے محبت ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی بھی ہمارے ساتھ محبت ہے یا نہیں ہے؟ ہم کیسے معلوم کریں گے؟ کیونکہ ہم تو براہ راست اللہ سے بات نہیں کر سکتے، کالنگ سسٹم تو ہے نہیں اللہ کے لیے، اتصالیات تو ہے نہیں اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے ہمیں پیغام تو آتا ہے نہیں کہ اللہ ہمیں بتا دے کہ میرے بندے میری تمہارے ساتھ محبت ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اگر ہماری زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری موجود ہے، اگر ہم دنیاوی معاملات میں اور دینی معاملات میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم تابعداری کرتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور اگر ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہماری اللہ سے محبت ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی تابعداری نہیں کرتے، تو سمجھیے کہ اللہ کی ہمارے ساتھ محبت نہیں ہے۔ یہ اصول ہے، میں نے اصول کی بات کر لی۔ کیوں؟ اللہ فرماتے میرے حبیب ان مسلمانوں سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور سچی محبت کرنا چاہتے ہو، جھوٹی نہیں، صرف باتوں کی نہیں، زبان کی نہیں، دل کی محبت کرنا چاہتے ہو، تو شرط اس کے لیے یہ ہے فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اللہ نے دیکھو یہاں پر نہیں فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میری تابعداری کرو، نہیں، میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو میرے پیغمبر کی تابعداری کرو۔ اللہ کے ساتھ محبت حاصل کرنے کے لیے بنیادی شرط
وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احبنی اتبع سنتی، جو بندہ میرے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہے وہ میری سنتوں کی پابندی کرے گا، تابعداری کرے گا۔ اب اگر ہم دنیاوی محبت دیکھنا چاہیں، ہمارا معشوق ہمیں رات کے 2 بجے کال کرے کہ فلاں جگہ آ جاؤ، میں بھی آیا ہوں، جیسے ہماری محبت ہوتی ہے ہم فوراً بستر چھوڑ کے بائک لے کے کک مار کے سٹارٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں نہ گرمی کی فکر ہوتی ہے، نہ سردی کی فکر ہوتی ہے، نہ بارش کی فکر ہوتی ہے، نہ برف کی فکر ہوتی ہے، نہ ٹھنڈ کی فکر ہوتی ہے، نہ کسی خطرناک موذی قسم کے جانور کی فکر ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہمارے دل کے اندر ایک اہمیت ہے، میں نے اس چیز کو پانا ہے۔ پھر ہم نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، بھاگے بھاگے چلے جاتے ہیں۔ ہم اس محبت کو بھی دیکھیں اور اللہ کے ساتھ اور پیغمبر کے ساتھ محبت کو بھی دیکھیں کہ ہم نے پیغمبر کے لیے کیا کیا، پیغمبر نے ہمیں دن کے اصول کیا بتائے، رات کے اصول کیا بتائے، صبح کے اصول کیا بتائے، شام کے اصول کیا بتائے، گھر سے نکلنے کے اصول کیا بتائے، گھر میں داخل ہونے کے اصول کیا بتائے، ماں باپ کے لیے کیا اصول بتائے، بیوی بچوں کے لیے کیا اصول بتائے، اسی طرح خاندان کے لیے کیا اصول بتائے، رشتہ داروں کے لیے کیا اصول بتائے، پڑوسیوں کے لیے کیا اصول بتائے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر خود جائزہ لے لیں، ہمیں پتہ چل جائے گا ہماری پیغمبر سے کتنی محبت ہے۔ ہمارے اندر اگر کمی ہے تو بس اس چیز کی ہے میرے بھائیوں، اور یہ ایک درد ہے ہمارے دل کے اندر ہے کہ ہم واپس آ جائیں اپنے پیغمبر کی اتباع کی طرف۔ یہی اتباع ہے جو ہمیں دنیا کے اندر بھی سرخرو کرتی ہے، قبر کے اندر بھی سرخرو کرتی ہے، آخرت کے اندر بھی سرخرو کرتی ہے۔ اسی محبت کو تھام کے ہم نے دنیا میں بھی کامیاب ہونا، قبر کے اندر بھی کامیاب ہونا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہونا ہے۔ یہ ہمارا ایک درد ہے، ہماری ایک فکر ہے، یہ ہماری ایک دعوت ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو عملی جامہ پہنا ہے۔ سیرت ہمیں کہا جاتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، کنونشن ہوتے ہیں، فنکشن ہوتے ہیں، تو ہمیں کہا جاتا ہے سیرت بیان کریں، تو ہم آ کر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن پہ تذکرے شروع کر دیتے ہیں۔ اور بھائی، اللہ کے رسول کے حسن سے کون انکاری ہے؟ آج تک تو کوئی ایسا کافر بھی پیدا نہیں ہوا جو پیغمبر کے حسن کا منکر ہو۔ بات پیغمبر کی حسن کی نہیں ہے، بات پیغمبر کے حسن سے حسن لے کے اپنے آپ کو حسین بنانے کی ہے کہ ہم کیسے حسین بنیں گے، ہماری زندگی کیسے حسین بنے گی۔ تو ہم عمل کریں گے، سیرت پہ عمل کریں گے، سیرت کو عملی جامہ پہنائیں گے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پابندی کریں گے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، ہمیں اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی خرافات ہوتی ہیں جو کرنے کی نہیں ہوتی ہیں، اور ہم لا علمی کے اندر مبتلا ہو کے، جہالت کے اندر مبتلا ہو کے، یا بے خبری سمجھیے اس کے اندر مبتلا ہو کر کے دیکھا دیکھی ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں کرنے، حالانکہ وہ کام ناجائز ہوتے ہیں، حرام ہوتے ہیں۔ کتنے کام ہیں، اب میں یہاں پر اس کی تفصیل نہیں بیان کر سکتا، تفصیل کے لیے پورا گھنٹہ چاہیے، لیکن جو کرنے کے کام ہے وہ ہم نہیں کرتے، اور جو نہ کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ غیروں کو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے جو کیا تو ہم بھی لگ جاتے ہیں اسی کام کے پیچھے۔ محرم کے اندر کرنے کا کام صرف یہ ہے کہ ہم 9 اور 10 محرم کو یا 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھیں، کرنے کا کام بس یہی ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ کیا جاتا ہے ساری چیزیں خرافات ہیں۔ کوئی اس دن کھچڑ پکائے گا، کوئی حلوے پکائے گا، کوئی دیگیں لگائے گا، کوئی سبیلیں لگائے گا، غیر اللہ کے نام کی نظریں مانے گا، کوئی تعزیہ نکالے گا، کوئی جلوس نکالے گا، کوئی ماتم کرے گا، کوئی نوحے کرے گا۔ گھروں کے اندر لوگ مجلسیں کرتے ہیں، بازاروں کے اندر لوگ مجلسیں کرتے ہیں، حالانکہ نہ شریعت نے اس کو صحیح کہا، نہ قرآن نے ٹھیک کہا، اور نہ ہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھیک کہا۔ جو کام نہیں کرنے کے ہم زبردستی اس کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کرنے کے کام ہوتے ہیں وہاں پر ہم پھس ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے بہت بڑے المیہ کی بات ہے۔ اگر یہی صورتحال ہماری رہی تو یاد رکھیں ہمارے اندر کوئی نہ کوئی دین کی سوجھ بوجھ ہے۔ ابھی ہم ایک ایسے معاشرے کے اندر جی رہے ہیں جس معاشرے کے اندر اہمیت ہے۔ اگر اسی طرح ہماری حالت رہی، ہم غافل رہے، ہم اس چیز سے دور رہے، بے خبر رہے،
تو یقین جانیے ایک وقت ایسا آ بھی جائے گا کہ ہماری نسلیں اللہ کے وجود کا بھی انکار کر بیٹھیں گی. یہ غفلت ہمیں ختم کرنی ہوگی. یہاں پر آنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک بھولا ہوا سبق پڑھائیں. میرا مقصد یہ نہیں ہے، اور نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس طرح نہیں کرتے، سنت پہ عمل نہیں کرتے. میرا مقصد یہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. آپ لوگ جب مسجد میں آئے ہوئے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں آپ. لیکن میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ آئے ہیں اسی طرح آپ کے دوست، احباب، اقربا، رشتہ دار، عزیز، پڑوسی. اتنی بڑی مسجد ماشاءاللہ، بندہ دیکھو تو دل خوش ہو جائے. کھڑا ہو جائے بندہ نماز پڑھنے کے لیے تو نماز کے اندر دل کو ایک سکون مل جائے. اتنی پیاری مسجد. بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں اگی میں ہوں، میں کوئی پاکستان میں ہوں. بندہ سمجھے کہ میں کوئی یورپ میں ہوں، امریکہ میں ہوں، سعودی عرب میں ہوں، باہر کے کسی ملک میں ہوں. اتنی پیاری، اتنی دلکش مسجد. بندہ دیکھے تو نظر میٹھی ہو جائے. کاش کہ اس کے اسی حسن کے ساتھ یہ پوری بھری ہوئی ہوتی، پوری بھری ہوئی ہوتی. نمازوں کے اندر عبادات ہوتی، یہ پورے علاقے کے لوگ اس طرح آتے، مزہ آتا. تو آپ کو پیغام یہ ہے میرے بھائیوں، آپ کو دعوت فکر ہے کہ جس طرح آپ مسجد کے اندر تشریف لائے ہیں، آپ کے دوست ہیں، ان کو بھی دعوت دے دیں. بھائی نماز کے لیے مسجد آیا کریں، بھائی قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، نماز کی پابندی کیا کریں، سنت اذکار کا اہتمام کیا کریں، سنت کی پابندی کیا کریں، توحید کو سمجھا کریں، شرک سے اپنے آپ کو بچایا کریں، سنت کا اہتمام کریں، بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں، رسومات سے اپنے آپ کو بچائیں. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، چند ایک باتیں ہیں، اور یہی باتوں کے لیے ہم مسجدوں گھومتے ہیں، گشت کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ مذاکرے کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، سلامت رکھے کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز کی بات سننے کے لیے آپ نے وقت دیا اور یہاں پر بیٹھے. اللہ رب العزت آپ کی دنیا اور آخرت بہتر کرے. فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین.